تو کہانی شروع ہوتی ہے تین دوستوں کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے۔ تینوں دوستوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور ان کے چہرے پہ ایک جنگ جیتنے والی مسکان ہوتی ہے، اور جو سب سے زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس۔ اللہ اللہ کرتے تینوں دوست انجینئرنگ یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں، اور 4 سال کا یہ سفر کوئز، پریزنٹیشن، اسائنمنٹس اور پیپرز کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیسے یہ 4 سال گزر جاتے ہیں یہ نہ انہیں پتہ چلتا ہے اور نہ ان کے پیرنٹس کو۔ بالآخر وہ دن آ گیا ہے کہ بچے گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے نکل گئے ہیں، اور پریکٹیکلی مارکیٹ کے اندر ان لوگوں نے اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے، اور انہیں ایک بہت مزے کی چیز دیکھنے کو ملتی ہے مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہی۔ وہ یہ کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی گریجویٹ ہوتے جائیں گے تو ہمیں ساتھ ہی جو ہے وہ جاب آفر ہو جائے گی، یعنی ادھر ہم جو ہے وہ گریجویٹ ہو کے باہر نکلیں گے، دوسری سائڈ پہ ہمارا جاب جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوگی، اور ہماری جو ہے وہ جاب سٹارٹ ہو جائے گی، اور ہم بہت ہی آرام سے بیٹھ کے جو ہے اپنی جاب کریں گے اور اپنا اچھے سے گھر چلائیں گے۔ یہ وہ خواب ہوتا ہے جو ہر گریجویٹ کے دماغ میں ہوتا ہے۔ خیر، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تینوں دوست جو ہے وہ گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے نکلے، مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انہیں کوئی جاب نہیں ملتی۔ کرتے کراتے 6 مہینے، سال، 2 سال گزر جاتے ہیں، تینوں دوستوں کو کوئی جاب نہیں ملتی۔ 2 سال بعد کیا ہوتا ہے، تینوں دوست مل بیٹھتے ہیں، اور ایک بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے ان تینوں دوستوں کا، یعنی ان کی جو اس وقت مینٹل سٹیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ سب سے پہلا دوست جو ہے وہ ہائیلی ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، مایوسی ہر طرف سے اسے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، کوئی اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، روشنی کوئی نظر نہیں آ رہی کہ مجھے کوئی جاب مل جائے گی، میرا کیا بنے گا۔ ان شارٹ وہ شخص مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار کیا ہوا، جاب نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ہم اور کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، انشاءاللہ ایک دن ہمیں جاب مل جائے گی۔ جبکہ تیسرا شخص جو ہوتا ہے، جو تیسرا ان کا دوست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں تو اس فیلڈ کو کوئٹ کرنے جا رہا ہوں، میں اور ویٹ نہیں کر سکتا جاب کا، آج 2 سال گزر گئے ہیں، میرا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا، تو میں نے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میری جو فیملی ہے وہ مجھے فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہے، یا میرے کسی چاچو ماموں کا بزنس ہے تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہوں اپنا بزنس۔ 2 سال کرتے کراتے اور گزر جاتے ہیں، وہ دوست تینوں جو ہے وہ پھر سے ملتے ہیں، اور آج کیا ہوتا ہے کہ وہ دوست جو بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا تھا اس ٹائم پہ، آج وہ ایک بہت ہی اچھی سیٹ پہ بیٹھا ہے اور اپنی جاب کر رہا ہے بڑے مزے سے، جبکہ جو دوسرا دوست تھا جو اس وقت بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ تھا، وہ آج بھی ڈی موٹیویٹڈ ہے اور مایوس ہے۔ کس طرح سے کہ اس دوست نے پریشر میں آ کے ایک ایسی جاب سٹارٹ کر دی جو کہ اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھی، اور نہ صرف فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں تھی بلکہ اس شخص کو اس جاب میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا، اس نے بغیر انٹرسٹ کے جو ہے وہ جاب سٹارٹ کر دی، اور آج 2 سال آنے کو گزرے ہیں تو اس شخص کا بھی تک جو ہے اس جاب کے اندر جو ہے اس کا دل ہی نہیں لگ پا رہا، اور بالآخر آج جب وہ 2 سال بعد ملے ہیں تو 2 سال سے 6 مہینے پہلے وہ شخص وہ بھی نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ہر طرف سے اسے تانے مل رہے ہوتے ہیں کہ تم تو نوکری ہی نہیں کرتے، شادی اس کی بیوی ہوتی ہے، بیوی اس کے تانے دے رہی ہوتی ہے، ماں باپ اس کے تانے دے رہے ہوتے ہیں، جو خاندان کا بندہ آتا ہے وہ اسے تانے دے رہا ہوتا ہے، تو وہ شخص اور ڈپریشن میں گیا ہوا ہوتا ہے اور مایوس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جبکہ تیسرا شخص جو کہ بزنس جس نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی سکسیس سٹوری بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح سے جو ہے آج بزنس میں کامیاب ہوا ہوں، اور اسے بہت سارے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آج 2 سال بعد آخر کار وہ اپنا بزنس جو ہے وہ فائنلی سٹیبل کر لیتا ہے۔ اب ان تینوں دوستوں کی جو کہانی ہے اس سے ہمیں آخر کار سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے دیکھا جائے تو سبق چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اپنا موٹیویشنل لیول جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے وہ شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص 24 گھنٹے موٹیویٹڈ ہوتا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا ہو تو انسان تو پاگل ہو جائے۔
ہوتا ہی ہے کہ کئی بار انسان موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کئی بار ڈی موٹیویشن آتی ہے، لیکن وہ پھر جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ اس ڈی موٹیویشن کو سنبھال لیتی ہے اور بندہ پھر سے موٹیویٹ ہو کے اور اچھے سے کام کرنے لگ پڑتا ہے. جبکہ تیسرا دوست جو ہے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سپورٹیو تھا، اور وہ خود ہی لڑکا جو ہے وہ محنتی تھا، کریٹو مائنڈ تھا اس شخص کا، تو وہ شخص آج بزنس میں کامیاب ہے. جبکہ جو شخص ڈی موٹیویٹ ہو گیا تھا اس ٹائم پہ، وہ 2 سال گزرنے کے بعد ہی وہ شخص آج بھی ناکام ہے. اور وہ شخص ناکامی ہی اپنی پوری زندگی اس کا جو ہے وہ سامنا کرتا رہے گا اگر وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں لیتا، اگر وہ کوشش ہی نہیں کرتا پھر سے اٹھنے کی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی. پھر ایک بہت بڑا ایشو ہے ہم سب کے بیچ، وہ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ چیلنج لینا جو ہے وہ نہیں جانتے، یعنی ہم لوگ چیلنجنگ نہیں ہیں. کون لوگ ترقی کر جاتے ہیں؟ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی اس بارے میں بات کی تھی. ہمیشہ وہ شخص ترقی کر جاتا ہے جو کہ چیلنجنگ ہوتا ہے، جو کہ چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے. اور سکسیس ہمیشہ اسی شخص کو ملتا ہے جو کہ کنسسٹنٹ اور موٹیویٹڈ اور اس طرح سے رہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، کنسسٹنسی ایک ایسی چیز ہے اور موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اگر ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں زندگی میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ان سے ڈی موٹیویٹ ہو جائے یا اپنا جو وہ پھر سے بیلنس جو ہے لائف کا وہ کرنا ہی چھوڑ دے. تو امید کرتا ہوں سٹوری یہ شارٹ سی آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ نے اپنا اور اپنے اپنوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ایک موٹیو یاد رکھنا ہے: فیس دا ریالٹی بیکاز ریالٹی از ایوری تھنگ.